الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حق، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قابل قدر صدر محترم، بزرگان دین، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاً ہم سب اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہیں، کیونکہ اس اللہ نے اتنی بڑی بڑی ان گنت بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا کہ ہر نعمت کے بدلے تو ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. ہمارے بس میں اور ہماری طاقت میں بھی نہیں ہے کہ ہم اس کا شکر کما حقہ ادا کر سکیں. لیکن اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہے ان تمام نعمتوں کے بدلے اللہ آپ کا شکر، ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں. جتنی نعمتیں آپ نے ہمیں دی ہے، ہر اس نعمت کے بدلے جو ہم نے استعمال کر کے ختم کر دیا ہے، یا جو نعمتیں آج ہم کو مل رہی اور اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے، اور آئندہ بھی موت تک جو نعمتیں آپ ہمیں عطا کریں گے ان تمام نعمتوں کے بدلے اللہ آپ کا شکر. کیونکہ دوستو اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے شاکر بنتا ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ جب کوئی بنتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے نعمتوں میں اضافہ کرنے کا. اور جو بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اس کا شکر بجا نہیں لاتا، اللہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو پھر چھین بھی سکتے. اللہ کے پاس طاقت ہے، دینے والے بھی اللہ ہی ہے تو لینے والے بھی اللہ ہی ہیں. تو آئیے عزیز دوستو، آج کے اس مبارک وقت میں، اس مبارک گھڑی نماز جمعہ کے لیے میں آپ آئے ہیں. یہ جمعہ ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کی یہ پہلی جمعہ ہے. کون سا ربیع الاول؟ یہ ربیع الاول مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ ہاں، یہ وہی مبارک اور مقدس ماہ ربیع الاول ہے جس میں سرکار دو عالم کالے کملے والے محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی پیدائش ہوئی ہے. یہ وہی مقدس اور مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے، آپ کی بعثت ہوئی. جن کی پیدائش اور جن کی ولادت کا ذکر
آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا صرف کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ ہر نبی نے تمنا کی کہ ہمارے ہوتے ہوئے وہ محمد پیدا ہو جائے، جن کی خوبیاں اور جن کے اچھائیاں اور جن کے اوصاف اللہ سارے نبیوں کو سنا چکے تھے، اور ان نبیوں نے اپنی قوم اور اپنی امت اور اپنے ماننے والوں کو اور اپنے زمانے کے لوگوں کو سناتے رہے، جس سے لوگوں کو شوق ہوتا رہا کہ کاش کتنا اچھا وقت ہو جائے کہ وہ ہمارے وقت میں آ جائے۔ لیکن اللہ نے آپ کو دنیا میں سب سے آخر پیغمبر، آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجنا طے کر دیا تھا، اسی لیے پہلے اللہ نے آپ کو نہیں بھیجا۔ کیوں اللہ نے ہمارے نبی کو آخری نبی دنیا میں بنا کر بھیجا؟ اللہ نے جب مقام و مرتبے کے حساب سے سب سے بڑے نبی ہمارے نبی کو بنایا ہے تو ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے نبی بھی اللہ ہمارے نبی کو دنیا میں بنا کر بھیجتے۔ لیکن اللہ کی ترتیب، اللہ کی شان، اللہ کا علم سب سے بڑا ہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے پہلے نبی نہیں بنایا، آخری نبی بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چاہتے تھے کہ دنیا میں آپ کو نبی اور رسول جب بنا کر بھیجا جائے، آپ کے بعد پھر کوئی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا کام مکمل، آپ کی بات مکمل، آپ کا پیغام مکمل رہے گا۔ محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد اب انسانیت کو کسی اور نئے نبی اور رسول یا کسی اور پیغمبر کے نئے تعلیم کی ضرورت نہیں رہے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پیارے نبی اور پیارے رسول کی بعثت اور آپ کی پیدائشی کا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو ربیع الاول کا آغاز ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم سب کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کے اس ماہ مبارک پر ہونے کی نسبت سے ہم سب کو، امت محمد کو، ایمان والوں کو، عاشقان رسول کو، نبی سے سچی محبت اور آپ سے الفت اور آپ سے والہانہ عقیدت رکھنے والوں کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں حضور کی مکمل زندگی کو پڑھیں، جانیں، تاکہ پوری زندگی ہمیں اپنی حضور کی تعلیمات پر گزارنا آسان ہو۔ یہ نہیں کہ اس مہینے میں پڑھے، سنے، عمل کرے، پھر اس کے بعد بھول جائے۔ جتنا بھی اب تک سنا وہ اپنی جگہ، اب ہم یہ تہیہ کر لے کہ یہ ماہ ربیع الاول سے دنیا میں ایک انقلاب آیا تھا حضور کی ولادت کی برکت سے، آپ کے پیدائش کی برکت سے۔ اب وہ مہینہ پھر لوٹ کر آیا ہے، اب میری اپنی زندگی میں میں انقلاب لاؤں گا، تبدیلی لاؤں گا، چینجز لاؤں گا۔ اب تک میں نے نبی کو صرف سنا، پڑھا، محسوس کیا، اب میں وہ نبی کی پوری زندگی کو اپنی زندگی میں اوڑھ لوں گا۔ اپنے گھر دار، اپنے معاملات، معاشرات، کاروبار، رہن سہن میں مکمل نبی کی تعلیمات کو اختیار کرنے کا عزم، ارادہ اور پکا تہیہ کر لوں گا۔ تو پھر تب جا کر ہم عاشقان رسول، ہم امت محمد کو اللہ تعالیٰ کچھ ترقی، کچھ کامیابی کا اللہ تعالیٰ مژدہ سنائیں گے۔ کیونکہ یاد رکھو عزیز دوستو، میں نے جو آیتیں اور کی جو تلاوت کی ہے اور جو حدیث پڑھی ہے اور جو آپ کی شان میں جو کلام پیش کیا ہے، اگر اس کلام کو ہم سمجھ جائے تو پیارے آقا کی محبت اور ان کی عظمت ہمارے دلوں میں بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا تو کیا بنا کر بھیجا، خود اللہ نے قرآن کے اندر بھی بیان فرما دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ کوئی عام پیغمبر، یہ کوئی عام رسول بھی نہیں، بلکہ اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر۔
یعنی آپ کو ہم نے سارے عالموں کے حق میں رحمت بنا کر پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بڑا مقام۔ اگر کوئی آدمی اپنے پریوار کے لیے رحمت بن جائے، پورا خاندان اس کی تعریف کرنے لگ جائے، آدمی کتنا خوش ہوگا کہ پورا خاندان مجھے اپنا بڑا مانتا ہے، بغیر مجھے پوچھے کوئی کام ہی نہیں کرتا، میرے خاندان کا ہر فرد مجھے مشورہ کر لیتا ہے اور میری بات پر عمل کرتے ہیں، اور یہ بڑاپن مجھے ملا تو مجھے کتنی خوشی ہوگی۔ ایک آدمی کو اپنے خاندان میں مقام مل جائے، ایک آدمی کو اپنی بستی میں مقام مل جائے، اور ایک آدمی کو پورے شہر میں مقام مل جائے، تو جتنا بڑا مقام ملتا ہے اس کو اتنی ہی زیادہ خوشی بھی تو ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے پر، آپ کے بلند درجے پر اللہ نے خود فرمایا کہ اے نبی، ہم آپ کو آپ کے زمانے کے انسانوں کے واسطے رحمت نہیں بنائیں گے کہ جو آپ کو مانے، آپ پر ایمان لائے، آپ کو جو مل لے، مکے والوں کے لیے آپ رحمت نہیں ہے صرف، بلکہ اور صرف یہ بھی نہیں کہ آپ اپنی خالی امت کے واسطے رحمت ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رحمت ہے، نہیں، یہ بھی نہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے نبیاں گزرے، پیغمبر گزرے، ان کی امت کے لیے بھی آپ رحمت ہے، اتنا بھی نہیں، بلکہ انسانوں کو ہی نہیں، جنات، حیوانات، نباتات، اشجار، قمر، شمس و قمر، چاند، تارے، آسمان، ہوا، پانی، سمندر کی مخلوق، ہواؤں میں اڑنے والے، زمین پر چلنے رینگنے والے، سمندروں میں تیرنے والے، ساری مخلوق ہی کے لیے رحمت نہیں، بلکہ یہ تو دنیا ایک عالم ہے، ہمارے علم میں جتنے عالم ہے، اے محمد رسول اللہ، ہم آپ کو ان تمام عالموں کے واسطے رحمت للعالمین بنائے۔ اللہ اکبر، کیا بڑا مقام، کیا بلند مرتبہ، کیا آپ کی شان، کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہماری یہ ناپاک زبانیں جس سے ہم آپ کا ذکر بھی کریں۔ ایک شاعر نے کہا، آپ کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کے لیے یہ کلام اور یہ شعر ہمارے لیے اپنے دلوں میں ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر اس کے باوجود میرے اپنے دل میں انقلاب اور آپ کی محبت نہیں بڑھ رہی ہے تو میرے دل میں کھوٹ ہوگا، میرا دل گندا ہوگا، ورنہ اتنا بڑا مرتبہ اور شان آپ کا سننے کے بعد پھر بھی نبی کی محبت میرے دل میں پیدا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا دل ناپاک ہوگا، میرے دل میں کھوٹ ہوگی، میرے دل میں دنیا بھری ہوئی ہوں گی، ورنہ میرا دل اگر پاک ہو، صاف ہو، یہ بات سن کر اگر میرے دل میں نبی کی محبت نہ بڑھے، یہ ہو ہی نہیں ہو سکتا۔ شاعر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ نے بیان کر دیا اس شعر کے اندر، ما احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، کہ ایسا حسین اور جمیل اور ایسا خوبصورت کہ آج تک میری آنکھ نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا جیسا لڑکا محمد رسول اللہ کو اللہ نے بنا کر پیدا کیا۔ بلکہ صرف حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شعر کہا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھ سے کبھی ایسا حسین اور جمیل خوبصورت لڑکا کبھی نہیں دیکھا، بلکہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کی آنکھ نے نہیں بلکہ تمام انسانوں کی آنکھوں نے، اس زمین آسمان کی آنکھوں نے اور اس سورج چاند کی آنکھوں نے بھی آج تک ایسا خوبصورت اور اتنا پیارا اور ایسا حسین و جمیل کسی نے نہیں دیکھا جیسا اللہ نے ہمارے نبی کو خوبصورت بنا کر پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ کے جیسا پیارا خوبصورت لڑکا کسی ماں نے آج تک نہیں جنا۔ پھر آگے فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک صاف بنا کر پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسا آپ خود اپنے لیے چاہ رہے تھے۔ یعنی خود محمد رسول اللہ کو گویا اللہ نے پوچھ کر آنکھ بنائی، پوچھ کر ہونٹ بنائی، پوچھ کر ناک بنائی، پوچھ کر پیشانی بنائی، پوچھ کر ہاتھ پیر بنائے۔ اے نبی آپ کیسا چاہتے ہیں کہو، میں آپ کو ویسا بناؤں گا۔ ایک شعر میں آپ کی خوبصورتی کو، آپ کے مقام مرتبے کو بیان کر دیا، اور ایک شعر میں یوں کہا گیا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اس نبی سے ہمیں محبت ہو جائے تو سمجھو دو جہاں میں ہم کو کامیابی مل جائے۔ بغیر اس نبی کی محبت اور اس نبی کی عظمت اور اس نبی کی پیروی اور اتباع اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم چلے، ہم کو کامیابی نہ دنیا میں ملنے والی نہ آخرت میں ملنے والی۔ میری آپ کی اور تمام انسانوں کی کامیابی کا راز اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنایا ہے۔ آپ مثال ہے، آئیڈیل ہے، رہنما ہے، مشعل راہ ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو پھر کسی اور سانچے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ایسا آپ کو خوبیوں والا بنا کر دنیا میں بھیجا کہ جو محمد رسول اللہ کی پیروی کر لے گا، آپ کی بتاوی تعلیمات پر عمل کر لے گا، اسے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے۔ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اسی لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہوگی، دولت کی وجہ سے آدمی کسی سے محبت کرتا ہے۔ پیسے والے کے پاس اس کا پیسہ بہت ہے، آدمی اس سے محبت کرتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے۔ کیا اللہ نے ہمارے نبی کو دنیا کی دولت سے بڑی دولت عطا نہیں فرمائی تھی؟ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احد کا جو پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ پہاڑ مجھے سلام کرتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور اللہ نے مجھے یوں کہا، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کی دولت، اگر آپ دنیا کا مال چاہتے ہیں تو آپ اشارہ کر دیں اس احد پہاڑ کی طرف، یہ سارا کا سارا پہاڑ سونے کا ہم بنا دیں گے آپ کے لیے۔ کسی میں اتنی طاقت ہے؟ صرف پہاڑ بنا دیں گے نہیں، بلکہ آپ جہاں جائیں، جدھر کو جائیں، آپ چاہیں یہ پہاڑ میرے ساتھ چلے، یہ پہاڑ آپ کے ساتھ سونے کا پیچھے پیچھے چلتا رہے گا۔ آپ اگر دنیا کی دولت چاہتے ہیں، ہم احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں گے آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا، نہیں اے اللہ، مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں آج پیٹ بھر کر کھا لو تو کل فاقہ رکھو، کل بھوکا رہو، پھر تیسرے دن کھاؤ، چوتھا دن بھوکا رہو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میں ایک وقت کھاؤں، دوسرا وقت فاقوں میں گزار لوں۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا کی ساری دولتیں آپ کے قدموں میں آیا کرتی تھی، لیکن آپ صدقہ کر دیا کرتے تھے، خود فاقوں میں رہا کرتے تھے۔ تین تین چاند ایسے نکلا کرتے تھے کہ آپ کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا کرتا، جو آ جاتا آپ اور آپ کے گھر والے اسی میں گزارا کر لیتے۔ لیکن آپ نے دنیا کی دولت کو پسند نہیں کیا، پسند کیا تو بس اللہ کی محبت کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں مالدار بن جاؤں، میں دولت مند بن جاؤں، میری امت کے مالدار تو مجھے چاہنے والے بن جائیں گے، لیکن میری امت کے غربا، میری امت کے غریب طبقے والے جو مجھ پر ایمان لائیں گے، ان کے لیے میری زندگی کی مثال کہاں رہے گی؟ آپ نے اپنی امت کے غربا، مسکین، محتاج لوگوں کی بھی زندگی کو خود گزار کر بتا دیا کہ کھا کر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، بھوک اور پیاس میں بھی اللہ کو خوش کرنے والے بنے۔
الغرض میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا بنایا، ایسا خوبصورت بنایا، شاعر کہتے ہیں یا صاحب الجمال، اے خوبصورتی والے، و یا سید البشر، اے تمام انسانوں کے سردار، میوں وجہک المنیر لقد نور القمر، دنیا کہتی ہے چاند خوبصورت ہے، دنیا والے 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ رات کے اندر، اندھیری رات میں خوبصورت چاند پوری دنیا میں اپنی چاندنی پھیلا رہا ہے۔ کوئی کہتے ہیں دنیا میں پھول خوبصورت، کوئی کہتے ہیں چاند خوبصورت، کوئی کہتے ہیں ستارے خوبصورت، لیکن شاعر کہتے ہیں میوں وجہک المنیر لقد نور القمر، اے خوبصورت اور اے حسین شخص، اے تمام انسانوں کے سردار، آپ کے چہرے کی خوبصورتی کے سامنے ساری کائنات پھیکی ہے، بلکہ چاند خوبصورت نہیں ہے، آپ کے چہرے کی خوبصورتی سے چاند خوبصورت ہوا۔ پھر آگے فرماتے ہیں لا یمکن الثناء کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ہم آپ کی تعریف، آپ کی شان، آپ کی خوبیاں کہاں کہاں تک بیان کریں، کتنی بیان کریں، اور ہم سے وہ خوبیاں بیان نہیں کی جا سکتی جیسا کہ آپ وہ سارے خوبیوں کے حقدار ہیں، کما حقہ، ہم آپ کی خوبیاں بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن ہاں ایک جملہ انہوں نے کہہ کر اپنا شعر مکمل کیا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد اگر کوئی ذات بابرکت، خدا کے بعد اگر کوئی ذات سب سے بلند و بالا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قصہ مختصر، مختصر انداز میں نبی کی تعریف، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد کسی کا نام ہے کائنات میں تو وہ ہمارے آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور نام ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ نے بھی اپنی محبت بندوں کو دینے کا جب بات کی، اور لوگوں سے جب یہ اللہ نے مطالبہ کیا، اے نبی آپ کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، اے بندو، اے نبی اپنی امت سے کہہ دو کہ اللہ فرما رہے ہیں، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے۔ کون نہیں چاہتا کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ اللہ محبت کرنے پہ آ جائے تو دنیا کی کوئی تکلیف، دنیا کی کوئی آزمائش، دنیا کا کوئی فتنہ، دنیا کی کوئی تکلیف اس کو دنیا میں محسوس ہوگی، نہ آخرت میں محسوس ہوگی۔ اللہ اگر کسی سے محبت کر لے، اللہ اگر کسی کو اپنا بنا لے، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہے؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہم؟ اللہ محبت کر لے۔ روزہ کیوں رہتے ہم؟ اللہ محبت کی نگاہ ڈال دیں۔ توبہ کیوں کر رہے ہم بار بار گناہوں سے؟ اللہ محبت کی نگاہ ہم پر ڈال کر معاف کر دے۔ جنت میں کون جائے گا؟ جس سے اللہ محبت کریں گے۔ جہنم سے کون بچے گا؟ جس سے اللہ محبت کریں گے۔ قبر کے عذاب سے کون محفوظ رہے گا؟ جس کو اللہ چاہیں گے، اللہ محبت کریں گے۔ اور اللہ نے کہہ دیا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو پھر اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو فاتبعونی، اے لوگو تم میری اتباع کر لو، اللہ خود بخود تم سے محبت کرنے والا بن جائے گا، کیونکہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو میرے طریقے پر چلے گا اللہ اس سے بھی محبت فرمائیں گے۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے اپنے نبی کا بنایا کہ اپنی محبت کو، نبی کی اتباع اور آپ کی پیروی اور آپ کے نقش قدم پر چلنے پر اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی بڑی دولت اللہ نے جس چیز کے ساتھ جوڑا وہ حضور کی اتباع ہے، تو سوچنے کی بات ہے حضور کی ماننے والے کے ساتھ اللہ نے اتنی بڑی دولت کا وعدہ کیا ہے، جو نبی سے محبت کرے گا اور نبی کی پیروی کرے گا اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نہ ملے گی، کیسے ہوگا؟ اس لیے عزیز دوستو، یہ ماہ مقدس ربیع الاول جب بھی آتا ہے تمام امت اور امت کے تمام مسلمہ کے اندر ایک الفت، محبت اور حضور کے ساتھ ایک گویا کے نسبت کو مضبوط کر دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حضور کی اس ولادت بسعادت کے اس مقدس مہینے کی نسبت سے ہم نبی سے محبت کرنے والے بن جائے۔ اب تک گزری ہوئی زندگی کو چھوڑے، آگے سے ہم اپنی نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لائے، تاکہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب ہو، اصلاح ہو، سدھار ہو، کامیابی ہو، بے چینی چلی جائے، نفرتیں چلی جائے، حضور کی تمام تعلیمات کو
ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تبھی ہم دو جہاں میں کامیابی کو پائیں گے۔ کسی نے کہا کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں، ہر موڑ میں سب سے پہلے اگر کوئی دکھائی دینا چاہیے اللہ اور ان کے رسول ہونا چاہیے۔ جو اللہ کا نہیں ہوا، جو محمد کا نہیں ہوا، وہ اللہ کا بھی نہیں ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہے۔ خود خدا نے بھی یہ فرما دیا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اس کے لیے عزیز دوستو، ہر نوجوان کو، ہر بوڑھے کو، ہر بچے کو، ہر مرد اور عورت کو چاہیے کہ اپنے نبی سے محبت کرنا ہم سیکھ لے اور نبی کی تعلیمات کو اپنانے والے بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، یہی آخر پیغام تھا۔ اللہ ہم سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو احباب سنت ادا نہیں کی ہے، سنت ادا کر لیں۔